اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ حدیث میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری آقا کا فرمان ہے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی۔ میرے ساتھ بولیں، بارش میں دعائیں قبول ہوتی۔ اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، جو فرشتہ جبریل وحی لایا وہ سچا، بارش میں دعائیں قبول ہوتی۔ میرے پاس سے قریب آدمی آیا، مجھ سے کہنے لگا یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ غربت، تنگدستی، اس نے اپنے حالات، مسائل اور مشکلات بتائے بہت زیادہ۔ میں نے اسے ایک لفظ پڑھنے کو دیا، یا وہاب، یا وہاب رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا وہاب پڑھنے کو لے دیا۔ اور میں نے کہا کہ جب بھی بارش ہو اس میں دعا مانگ۔ مجھ سے کہنے لگا میں تو غریب آدمی، دعا کیسے مانگوں گا؟ ان پڑھ آدمی، دعا کیسے مانگوں گا؟ پھر میں نے اسے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، اور دعا کے ذریعے بارش کے ذریعے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ کیا خیال ہے آج وہی طریقہ اسی بارش میں کرنا لے؟ نقدہو سوادہو ادھارہو فسادہو۔ میں نے اسے کہا کہ اولا کو 3 دفعہ درود شریف پڑھ، اور 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ، گڑ گڑا کے بھکاری بن کے، یا وہابوں کے وسیلے سے، یا وہابوں کے لفظ سے، یا وہابوں کے اسم سے، اور یا وہابوں کی طاقت سے، اور یا وہابوں کی تاثیر سے، اور یا وہابوں پہ اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین پر۔ یہ میرا لفظ آخری بڑا توجہ طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ یا وہابوں پہ جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین پر۔ اب ہم ایسا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ آج کی محفل یہی ہے کہ کچھ جھولیاں بھر کے جائیں، آج کا درس یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں، آج کی آمد یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں، اور آج کی آمد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے سچے وعدوں سے فائدہ اور فیض پا کے جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس کے حبیب کے سچے وعدے، تو ہاتھ اٹھا کے پورے وجدان سے ڈوب کے اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلیں، اپنی روحانی جسمانی زندگی کے مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، ان کا تصور کر کے ڈوب کے بآواز بلند، بآواز بلند، بآواز بلند ڈوب کے ہم پڑھیں گے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ بارش ہو رہی، وعدے پورے ہو رہے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ مت ادھر توجہ کریں، بس اسی کی ذات سے لو لگائیں۔ وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، لٹے پٹے مسافر پردیسی آئے ہیں، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو رزق کا غم، کسی پہ صحت کا غم، ہمارے پاس تو سمجھا تیرا حبیب سچا، اور اب انتظار کرتے تھے بارشوں کی، اور جب بارشیں ہوتی تھی پھر ڈوب جاتے تھے دعاؤں میں۔ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یا وہاب،
توجہ سے پڑھیں، اپنے مقصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات کا تصور کر کے، سر جھکا کے، ڈوب کے اللہ سے لو لگا کے، یا وہاب یا وہاب۔ اور توجہ سے، آج اس بارش کی برکتوں سے لے کر جانا ہے، اس کے خزانے سے جھولیاں بھر کے جانی ہیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، اولادیں، پھر اولاد کا بخت لینا ہے آج اس بارش کی برکت سے اور یا وہابوں کی برکت سے، پھر اولاد کا نصیب لینا ہے، یا وہاب یا وہاب۔ اللہ اس مجمع کی برکت سے جو تجھے پسند ہے، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی نیک بندی، کوئی سفید بال، کوئی توبہ کرنے والا، اللہ اپنا نام تجھے بڑا پسند ہے، اللہ اپنے نام کی پسندیدگی میں ہماری دعائیں قبول کر لے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اللہ اس اجتماعی دعا کو قبول کر لے اپنے نام کی برکت سے۔ آمین آمین۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بہت بڑی کمائی کر لی آپ نے۔ مخلصین جمع ہو، غور سے سمجھے گا، جن کا مقصود، جن کا مطلوب لا مطلوبی الا اللہ، لا مرحوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ مخلصین جمع ہوں، جن کا مطلوب اللہ اس کی محبت کو پانا ہے، یہ سارے جمع ہو جائیں۔ پھر جمع ہونے کے بعد اللہ کے نام کو وجدان سے پڑھیں، کسی کے دل کا درد، کسی کی روح کی کیفیت، کسی کے آنسو، کسی کے جذبے، یہ ساری کیفیات جمع ہو جائیں، اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر بارش کے وعدے سچے، اللہ کے وعدے سچے، یا وہابو۔ اب میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اصل میں عملیات روحانیت کی دنیا ایک پوری سائنس ہے، ایک پورا نظام ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، ہر بندے کا اپنا سبجیکٹ ہے۔ شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، یہ میں نے ان کا حوالہ دیا ہے، ان کا عمل دیا ہے، شاہ اہل اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ کا خاندان آپ کے گھر میں ہے، بالا کوٹ میں۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان آپ کے بالا کوٹ میں سو رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شاہ احمد رحمت اللہ علیہ، سید احمد، یہ ان کا عمل ہے کہ بارش ہو اور پھر کچھ لوگ ہوں اور پھر ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اور یا وہابوں کا ذکر کیا جائے۔ الحمدللہ میرے ہر عمل کا ثبوت، ہر عمل کا حوالہ، ہر عمل کا ریفرنس ہے۔ اب آپ ایک بندہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو سارا دن موبائل دیکھے وہاں تو لکھا ہوا نہیں ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں ہے۔ یہ طاقتور عمل آپ نے کیا ہے اس وقت، آپ کو مبارک ہو۔ بارش کے وعدے، ایک درخواست کروں گا آپ سے، بارش کا پانی پیا کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں گھر میں مسلسل بارش کا پانی پیتا ہوں،
वो लोग जो सिंध में रहते हैं, मैं अभी मिस्र में गया, बड़ा लंबा सफर किया मिस्र का बहुत लंबा सफर किया। पाकिस्तान से वापसी से अलग तक 8 फ्लाइटें तब्दील की, बहुत दूर दूर तक गया, बारिश नहीं होती। मुझसे कहने लगे कि मिस्र में बारिश साल में एक आध दफा होती है और चंद बूंदें गिरती हैं, हल्की बिल्कुल मुख्तसर बारिश होती है, बारिश नहीं होती। बारिश का पानी इकट्ठा किया करें। मैंने क्या तरीका किया है, क्योंकि लाहौर में बारिश होती है, आपके यहां तो बहुत ज्यादा होती है, वहां मैंने बर्तन रखे हैं, और बर्तनों के जरिए जो है फिर पानी जमा करता हूं, फिर उनको कपड़े में छान लेता हूं। छानने के बाद मैंने डिस्पेंसर, ये बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, ये जो आजकल पानी मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, ये रखी हुई हैं, इनमें छान के बंद करके रख देता हूं, और फिर वो बोतल डिस्पेंसर पे डाल के ठंडा गरम उसको पीता रहता हूं। आप उस पे ना रखें, इन बोतलों को भर लें, और इसमें बाज़ औक़ात जाला भी आ जाता है, फिर से छान लिया करें, खराब नहीं होता। 3 पानी ऐसे हैं जिनके साथ शिफा का वादा है। कितने पानी? सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, उसके साथ राहत का वादा, उसके साथ शिफा का वादा, उसके साथ पेट भरने का वादा, उसका भूख मिटाने का वादा, ज़मज़म के साथ प्यास का वादा, और फिर ज़मज़म के साथ खात्मा बिल खैर का वास्ता भी है। वुजू के 3 घोंट पानी शिफा है, बीमारियों का इलाज है। कोई आदत ना छूटती हो, घर का कोई मरीज हो, किसी को कोई चीज लग गई हो, इल्लत, कोई चीज ऐसी हो जो नामुमकिन हो, वो नहीं पीता, आप उसकी नियत करके वुजू के 3 घूंट पानी पिए। आप खुद अपनी नियत करके पिए। मेरे आका का ये मसनून अमल है, इस अमल के अंदर जान है, इसके अंदर ताकत है, इस अमल में कुव्वत है। ज़मज़म का पानी, उसकी तासीर आप जानते भी हैं, बचपन से 55 तक सुनी भी है, और उसकी ताकत, उसके कमालात से आप बाखूबी वाकिफ हैं। ज़मज़म। अब बारिश के पानी को थोड़ा सा बयान करूंगा। बारिश का पानी शिफा है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। इससे पहले साइंस कहती थी कि बारिश के पानी में आलूदगी है, हमारी फजाओं में, हमारे वेदर में, फजाओं में आलूदगी है। फरमाया बाद में, क्योंकि अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब का फरमान सच्चा, सारी दुनिया की साइंस की थ्योरियां बदलेंगी, मेरे कमली वाली की थ्योरियां नहीं बदलेंगी कि ये पहाड़ों के दौर का वाकया उस वक्त था जब पत्थर के दौर का वाकया है, अब चांद और साइंस के दौर का वाकया है। नहीं, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए। मेरे कमली वाले का फरमान हक और सच है। सदक़त या रसूल अल्लाह, हक और सच है। पहले साइंस कहती थी कि इसमें आलूदगी है, अब कहती है कि बारिश को अल्लाह ने कोई ऐसा संभाल के रखा है, ये गोली की रफ्तार, जो गोली की जो रफ्तार होती है, बुलेट की रफ्तार, ये उससे 6 गुना, बाज साइंस की थ्योरी है 8 गुना इससे तेज है। अगर अल्लाह ने आसमान पे तहें ना लगाई होती, तहें इसकी ताकत को तोड़ती हैं, और यहां आके हमें हल्का सा एहसास होता है कि मेरे ऊपर बारिश का कतरा गिरा है, वरना अब्रहा के लश्कर की कहानी बन जाती, हमारे गोली ये पार निकल जाती। बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है। साइंस कहती है कि जब बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है, ये ताकत सारी आलूदगियों को, ये सारी गलत चीजों को, नुकसानदेह चीजों को जो हवाओं और फजाओं में है, उसको तोड़ के रख के जब नीचे आता है ये कतरा, तो ये शिफा बन जाता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया, बारिश के पानी में शिफा है, घरों में इस्तेमाल करें, इसको जमा करने का एहतमाम किया करें, इसको जमा करने की तरकीब बनाया करें। अच्छा, इसकी भी एक अमल मैं बताया करता हूं, जिंदगी में एक दफा उसी पे कर लें, फिर उसी पानी को बढ़ाते रहें। आप चाहे हर हफ्ते फिर कर लें, आप चाहे महीने के बाद फिर कर लें, उसी पानी को एक दफा कर लें। वो ये गौर से सुनिएगा, 70 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी, 70 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 70 बार सूरत फातिहा, 70 बार आयतल कुर्सी, और 70 बार आखिरी चारे कुल।
گھر کے چند افراد مل کے پڑھ لیں. آپ خود اکیلا پڑھنا چاہیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 3 دن میں پڑھ لیں، پر اس کی تاثیر کمال ہے. بارش کے پانی میں اگر یہ پڑھ لیا جائے اور بارش کے پانی میں اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اس پانی کو کھانے میں، پینے میں، چائے میں، دودھ میں، ہنڈیا میں، آٹا گوندنے میں، نہانے میں نہیں، استعمال میں لائیں، زندگی کا قطرہ قطرہ شفا بن جاتا ہے. آج تک اتنی زیادہ بیماریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. پرانے بوڑھوں سے پوچھ لیں یہاں کی جڑی بوٹیاں، آپ تو جڑی بوٹیوں میں مالا مال لوگ ہیں، یہاں کی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن میں شفا ہی شفا ہے. بیماریاں بڑھ گئیں، روگ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئیں. اس کی بنیادی وجہ ہے شفا کے راز ہم بھول گئے. یعنی لفظ پھر دہراؤں گا، آپ مخلصین بیٹھے ہیں، آپ سچے لوگ بیٹھے ہیں، شفا کے راز لوگ بھول گئے جو میرے آقا نے شفا کے راز بتائے ہیں احادیث میں، مستند اور صحیح احادیث میں جن کی سچی اسناد موجود ہیں. شفا کے راز ہم بھول گئے، شفا کے راز ہم بھول گئے. بارش کا پانی شفا کا راز ہے، وضو کے بعد کا پانی شفا کا راز ہے. زمزم تو ویسے ہی ازل سے ابد تک شفا ہے، یہ شفا کا راز ہے. اس شفا کے راز کو کبھی نہ بھولیں. اپنی زندگی میں بارش کے پانی کو شامل کریں اور اہتمام سے جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد استعمال لائیں. اور اپنا سال کا کوٹا، میں تو اپنے سال کا کوٹا رکھتا ہوں کیونکہ مونسون میں بارش، ساون بھادو میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کو استعمال کریں، بیماروں کو، مریضوں کو، صحت مند کو، گھر میں اس کا استعمال کریں بارش کا پانی. اور جب بارش ہو ضروری نہیں آپ کہیں رک جائیں، ضروری نہیں مصلی بچھائیں، ضروری نہیں قبلہ رخ ہو جائیں، دل کو اللہ کے ساتھ لگا دیں. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل کے ساتھ تار لگ جائے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، باتیں کرنا شروع کر دیں. اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اللہ تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے. اللہ میری بیٹی جوان، بیٹا جوان، اللہ اولاد نہیں، اللہ میرا گھر نہیں، اللہ رزق وسیع کر دے. اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. اللہ وہ وقت نہ لانا میرا کفن سفید ہو، میرا دل سیاہ ہو اور کالے دل کے ساتھ حاضری ہو. نہ میرا مولا، جس طرح میرا کفن سفید ہے اس طرح میرا دل بھی پاک کر دے. اللہ سے باتیں کریں. بارش ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ باتوں میں لگ جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بندے ہینڈ فری، یہ ہینڈ فری پہلے تو چلو تاریں لگی ہوتی تھی، اب چھوٹی سی ٹوٹی ہوتی ہے، کان میں ڈالی. میں نے ایک دفعہ کے بندے کو دیکھا ایسے باتیں کر رہا. میں نے کہا ذہنی معذور ہے، ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر جائے باتیں کریں، ادھر جائے باتیں کریں. جب نیا نیا ہینڈ فری آیا، کیا یہ باتیں کر رہا، پتہ چلا اس کی تار لگی ہوئی ہے، اس کے رابطے ہو چکے ہیں. ایسی تار لگ جائے، ایسے رابطے ہو جائیں اس کے ساتھ. ایک آپ کو انوکھی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں. فرمایا جو سکھی ویلے، سکھے وقت میں، جب راحت کا وقت ہو، کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو، اس وقت اللہ سے باتیں کرے. فرمایا کہ جب اس کو پریشانی ہو جائے، دکھ ہو جائے اور وہ پھر اللہ سے باتیں کرے، فرشتے کہتے ہیں مولا مانوس آواز ہے، ایسی آواز ہے جو پہلے نے سنی ہے. فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں، فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں. یہ وہ بندہ تھا جب کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، اللہ آپ سے باتیں کرتا تھا. آج اس کو غم، آج اس کو پریشانی، آج اس کو دکھ ہو گیا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے بار بار سفارش کرتے ہیں اور پھر اس کی برکت سے اللہ کام بنا دیتا ہے.